پہلے حدیث کی روشنی میں سلام کرنے کی اہمیت بیان ہوئی، پھر مسافر کی حدیث کی روشنی میں اہمیت. اب ایک تیسری چیز ہے، کسی ملنے کے لیے آنے والا محبت والے کے ساتھ اٹھ کر ملنا، اس کے لیے ملنے کوئی آئے تو اس کے لیے کھڑے ہو جانا، اور ملنے والے کو لیے معانقہ گلے ملنا، وہ تقبیل اور اس کی پیشانی یا سر کا بوسہ لینا. جی اس کا کیا درجہ ہے؟ یاد رکھیے، محبت اور تعلق کے اظہار کا آخری اور انتہائی ذریعہ معانقہ اور تقبیل، یعنی سر پیشانی وغیرہ کا بوسہ لینا. لیکن اس دونوں باتوں کی اجازت اسی صورت میں ہے جبکہ موقع محل کے لحاظ سے کسی شرعی مسلک کے خلاف نہ ہو، اس میں کسی برائی یا اس کے شک و شبہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو. آپ ایک آدمی سمجھے کہ حدیث میں فضیلت ہے کھڑے ہو کے ملنے کی، معانقہ کرنے کی، گلے ملنے کی، سر ماتھا چومنے کی. وہ غیر محرم عورتیں خاندان کی یا محلے کی آئیں تو ان کے ساتھ چومنے لگ جائے. بغیرت ایک نمبر، بغیرتوں کے اوپر بے حیا ایک نمبر، جس کو حدیثوں میں زانی کہا، آنکھوں پر زانی. یہ تو بغیرتی ہے، اور ہمارے معاشرے بغیرتی خوب ہوتی ہے، اور بغیرتوں کو خوب سپورٹ کرتے ہیں. وہ بھائی وہ مردوں کا مردوں کو ملنا، یا جوان آدمی 10-12 سال کے لڑکوں کو اس طرح ملنا شروع ہو جائے، یا تو بہت چھوٹا بچہ ہو، 1 سال 2 سال 3 سال کا، اس بچے کو اٹھائیں، پیار کریں، چومیں، برائی کا خطرہ نہیں. اور غیر محرم نہ ہو، یا جو بالغ ہونے کے قریب 10-12-15 سال کا لڑکا وہ نہ ہو. ادھر ابھی سنی بات لکیر کا فقیر، اب ان کو گلے مل رہا ہے، یا غیر محرم عورتوں کو شروع ہو گیا، یا عورتیں غیر محرم مردوں کے ساتھ شروع ہوگی، خوش گپیاں اور تنہائیوں میں بیٹھنا. اللہ کے رسول نے ان کو اس کو بدکاری کے مقدمات کا، بے حیائی کا، نہ کوئی بے حیائی سے روکتا ہے، روکنے والے بھی تھا، روکنے والے کو ڈھونڈنے سے بھی. اور سپورٹر بڑے ہیں ماشاءاللہ. ہمیں کوئی نہ کوئی دنیاوی کام ہو، اپنا کوئی گیٹر لگوانا ہو، کوئی اور کام ہو، کسی بینک میں جانا ہو، تو ہم ایک دوسرے کے بڑے منتظر ہیں. یہ تو آپ سے مت ہونے کے بعد پتہ چلے بے حیائی کر رہا ہوں، برائی کر رہا ہوں، نہ روکنا نہ رکنا. تو بے شرموں کی تو معاشرے میں کوئی کہیں نہ کہیں انہوں نے گزارا کرنا ہے. یہ ذرا سننا، جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب اپنے بھائی یا عزیز دوست سے ملاقات ہو تو کیا اس کی اجازت ہے کہ اس سے لپٹ جائے، اسے گلے لگائے اور اس کو چومے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں. اس شخص نے عرض کیا تو پھر اس کی اجازت ہے کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے اور مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی اجازت، ہاتھ میں لے کر مصافحہ کرے. اس حدیث میں معانقے کی اور بوسہ لینے کی جو ممانعت ہے، اس کے بارے میں شارحین حدیث کی رائے دوسری بہت سی حدیثوں کی روشنی میں یہی ہے کہ اس کا تعلق اس صورت سے ہے کہ جب سینہ سے لگانے اور چومنے میں کسی برائی یا اس کے شک و شبہ کے پیدا ہونے کا اندیش. ورنہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گلے ملے اور بوسہ لیا. اب بڑا آدمی جی اللہ رکھا صاحب عبد الواحد صاحب کو ملے گلے، اور عبد الواحد صاحب اللہ رکھا صاحب کو ساتھ چوم لیں، تو اللہ رکھا صاحب ان کا چوم لیں. جی تو جہانگیر صاحب چوم لیں نا، وہ ریاض صاحب کا، تو ریاض صاحب ان کا چومے سر. جی کون منع کرتا ہے؟ اچھی بات ہے. تو اسلم صاحب طالب صاحب کا چوم لیں سر، وہ آپ کا سر چومیں. بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ ایک دوسرے کو گلے ملیں، جوان داڑیاں بڑی بڑی آئی ہوئی ہوں، کسی فتنے کا خطرہ نہ ہو. عورتیں عورتوں کو ملیں، گلے بھی ملیں، مصافحہ بھی کریں، جی سر بھی چوم لیں. اپنی محرم خواتین ہے، خالہ ہے، یہ نانی ہے، دادی ہے، اس قسم کی ہے، پھوپھی ہے، وہ اپنے بھتیجے پوتے اس کو پیار کرتی ہے، اس کا سر چوم لیتی، ٹھیک ہے. لیکن رشتے داری محرم بھی ہو تو جوان لوگ نو جی آپ جوان بہن بھائی شروع ہو جائیں، یہ اس میں فتنہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا 10 سال کی عمر ہو جائے بچوں کے بستر جدا کر دو، سگے بہن بھائیوں کے بستر جدا کر دو. شریعت نے حد متعین کی اور اس پر نظر ہونی چاہیے. غیرت مند باپ، غیرت مند بھائی تو اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھتے. وقت قریب آئے، سلام کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دی، دعا دے دی.
چیزیں، تو گلے میں ملنا اور مسافہ کرنا اس کی اہمیت بھی ہے اور ممانعت بھی ہے، منع بھی ہے۔ اجازت کہاں ہے؟ یہ بابر بنانے کے ذریعے، اور رکاوٹ کہاں؟ ساری علی سے سامنے ہوں تب مسئلہ کھل کر سامنے آئے گا، اور سمجھ ان کو آئے گا کہ بغیرت نہ ہو، جن میں حیا کی رمق ہو، اور جو حیادار بننا چاہتے ہو اور حیادار بن کر مرنا چاہتے ہو، جن کو موت قبل یاد ہو، وہ سمجھیں۔ اور جن کے دل و دماغ پر سارے معاشرے کی بغیرتی بے حیائیاں دیکھ دیکھ کر انہوں نے بغیرتی اور بے حیائی کے سمندر میں ٹوٹیاں ماری ہوئی ہیں، ان کو جتنی یہ باتیں سمجھاؤ گے اتنی چڑھ پائے۔ یہ مشہور مانا بنا ہے گلوکار اداکار، ہاں جی، جنہوں نے پارکوں میں، چوکوں، چراہوں میں، بند کمروں میں ہر وقت تو میں رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں غیر بار ہم بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ بیٹھے، بوڑھے بوڑھے بے حیا ہوں گے، جتنے بوڑھے اتنے بڑے بے حیا، اندازہ کر۔ انہوں نے کیا کسی نوجوان کو حیا اور شرم کی مانتے ہیں؟ ارشاد کو اردو بیٹھا، نہ جانے جانے مشتاق جاؤ۔ حضرت ایوب بن بشیر قبیلہ بنو منزہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں، اس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو بکر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ملا تو آپ نے ہمیشہ مصافحہ کیا، مجھ سے کیا کیا؟ ایک دفعہ آپ نے مجھے گھر سے بلوایا، ابو ذر غفاری بزرگ صحابی، ابو ذر غفاری کون تھے؟ بزرگ صحابی تھے، بڑے علم والے۔ وہ کہتے میں جب بھی حضور سے ملتا تھا حضور سے کیا کرتا؟ مصافحہ۔ ایک دفعہ آپ نے مجھے گھر سے بلوایا، میں اس وقت اپنے گھر پہ نہیں تھا، جب میں گھر آیا اور مجھے بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تھا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنے سر پر جو کھجور کی شاخوں سے تک یا چارپائی کی طرح بنایا تھا اس پر تشریف فرما، آپ اس وقت اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئے اور مجھے گلے لگایا، اور آپ کا یہ معانقہ بہت خوب اور بہت خوب تھا، یعنی بڑی لذت اور بڑے اعزاز کی بات۔ آپ حضرت ابو ذر غفاری نہیں بزرگ ہیں اور بڑے بزرگ شادی علم والے، اور حضور علیہ السلام گلے لگا کر خوب دبا کر مل رہے ہیں، تو یہ بوڑھوں کو ملنے کے لیے تیار نہیں جی، اور بوڑھے ملنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ سلام کو صاف رکھو، السلام علیکم ایسے کریں گے جیسے گنگے اور پیرے، منہ تک نہیں ہلائیں، منہ سے نکلنے لگے، دعا ان کو عزیز ہی نہیں، دعا کی ان کو عادت ہی نہیں، دعا لینا دینا آتا ہی نہیں، گئے ملنا تو بڑی دور کی بات۔ ہاں جہاں کوئی اپنی خواہش اور اپنا الگو سیدھا کرنا ہو وہاں ماشاءاللہ گھنٹوں تک چلیں گے اور مشورے لے کے چلیں گے۔ علی کو غیر محرم آ جائے گھر میں یا کسی کے گھر چلے جائے تو وہاں تو محسن کی اذان بھی سنائی نہیں گئی، وہاں تو نماز بھی جماعت جائے گی، وہاں تو بہت مزہ آئے گا، خوش رکھیاں کریں۔ تو پھر جو قرآن و حدیث میں بے حیاؤں کی سزائیں ہیں، حضور نے فرمایا فاتق الحیا فقل معاشر، جب تم بے حیا ہو جائے معاشرہ، تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہو کرو۔ پھر آدمی کہتے کہ لے گی لوہی تک کرے گا کوئی جی، فاتق الحیا فقل معاشر، اے میری امت کے مردوں عورتوں جب تم بے حیا ہو جاؤ، بے شرم جانوروں جیسے فتح ہو جاؤ، تو پھر اس کے بڑے کرشمے یا جگہ جگہ آئیں گے جن کا کچھ شعور ہے، تو ان کو یہ باتیں جلدی سے سمجھ میں، جن کو بہت یاد ہے، کچھ حیادار بننا چاہتے ہیں، ان کی کھوپڑی میں کچھ نہ کچھ باتیں آئیں گی۔ اللہ کرے کہ ہم حیا کی طرف جانے کا ارادہ کریں، تو گلے بھی ملنا بھی ہے، ہاتھ ملانے بھی ہے، لیکن اس کے مواقع کچھ عمل ہوگا۔ سلام پہلا درجہ، پھر اگلا درجہ مصافحہ، پھر اگلا درجہ گلے ملنا، جی، پھر سر چومنا، سبحان اللہ، یہ سر پیشانی یا سر عرب میں بھی ہے، وہ بڑے بڑے ایک دوسرے کو مصافحہ بھی کریں گے، ملیں گے، سر پیشانی بھی۔ ایک عورتوں کے ساتھ غیر محرموں کے ساتھ نہ ہو، دوسری بات ہے کم عمر بچوں کے ساتھ، اس کی سختی سے معاہد، تنہائی میں بیٹھنا منع، نظریں اٹھا کر برکت دیکھنا منع۔ محرم عورتیں لیکن جوان ہیں جی، تو بھائی بہنوں کے ساتھ بھی ایسا تو شفقت کا بڑا سارا، بیٹا ٹھیک ہو، بیٹی سب ٹھیک ہے، نظر دعا دے دے، نصیحت کر دے، سر پہ ہاتھ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق۔